السلام علیکم۔ اردو ناول ہب میں خوش آمدید۔ خانے وال میں شوہر کی قبر سے حاملہ ہونے والی عورت کی سچی کہانی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے گاؤں میں ایک عورت شوہر کی قبر سے حاملہ ہوئی ہے۔ میں اپنی پڑوسن کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بڑے جوش و خروش سے امی کو یہ انوکھی داستان سنا رہی تھیں۔ میں چونک گئی تھی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، آنٹی یہ ناممکن ہے۔ آنٹی جمیلہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں سمرا، یہ ناممکن ہی لگتا ہے، مگر دیکھو دنیا میں معجزے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ میں بھی اس طرح کی سنی سنائی بات پر یقین نہ کرتی، مگر یہ واقعہ تو میرے آبائی گاؤں میں رونما ہوا ہے۔ کل ہی بھابھی سے فون پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے سب بتایا۔ میرا تجسس بڑھ گیا تھا، اس لیے میں بولی، آنٹی مجھے اس واقعے کی پوری تفصیل چاہیے۔ وہ کہنے لگیں، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنی بھابھی کو فون کر کے ساری معلومات لے لوں گی۔ میں ایک دم سے پرجوش ہو چکی تھی۔ یہ تو بہت ہی سنسنی خیز سی خبر تھی۔ میں آج کل کسی ایسی ہی نیوز کی تلاش میں تھی۔ دراصل میں ایک چھوٹی سی رپورٹر تھی۔ ابو کا انتقال میری کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے بڑی مشکلوں سے پڑھایا تھا۔ ان کا ایک ہی سپنا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاتی، مگر میں نے اپنا کریئر چننے میں بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں نے اپنی خواہش کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کا سوچا تھا، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ یہ راستہ بہت کٹھن ثابت ہونے والا ہے۔ میں جیسے تیسے کر کے رپورٹر تو بن ہی گئی تھی، مگر میرے ہاتھ کوئی خبر ہی نہیں آتی تھی۔ سارا دن دھوپ میں سڑکوں پر دھکے کھاتی تو بھی کوئی ڈھنگ کی خبر ہاتھ نہ لگتی تھی۔ کبھی گنے کے شربت کی بڑھتی ہوئی قیمت ایڈیٹر کے پاس لے کر جاتی تو کبھی کسی کریانے اسٹور کی خبر جس کا مالک چینی اپنی مرضی کے داموں پر فروخت کر رہا ہوتا تھا۔ ایڈیٹر میری خبریں پڑھ کر ہنس دیتا اور کہتا، سمرا تم میں کچھ بننے کا جنون ہے، اس کو یوں مت رولو، کوئی ڈھنگ کی خبر لاؤ۔ اگر تم ایسا کرنے میں ناکام رہی تو مجھے مجبوراً تمہیں اس کام سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ میرا تو خود کا چھوٹا سا اخبار ہے۔ میں مفت میں تنخواہیں نہیں بانٹ سکتا۔ میں اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی، کیونکہ میرے گھر کی دال روٹی اسی نوکری سے چل رہی تھی۔ اب جمیلہ آنٹی کے منہ سے یہ خبر سنی تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگر یہ خبر اخبار میں چھپ جاتی تو میرے وارے نیارے ہو جانے تھے۔ پڑوسن کے جانے کے بعد امی کہنے لگیں، سمرا یہ جھوٹی خبر ہے، تم بلا وجہ اپنا وقت اور انرجی اس پر ضائع مت کرو۔ میں نے امی کو ایڈیٹر کی ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بھی میری جاب کے لیے پریشان ہو چکی تھی۔ اگلے دن جمیلہ آنٹی ہمارے گھر آئیں تو کہنے لگیں کہ میں نے ساری معلومات لے لی ہے، یہ سچی بات ہے۔ خانے وال سے ملحقہ گاؤں میں ایک عورت رہتی ہے۔ اس کے شوہر کے انتقال کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ اسے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، اس لیے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ وہ ہر روز اپنے شوہر کی قبر پر جاتی تھی، پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس پر شک کیا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ اسے سنسار کر دینا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارے گاؤں کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ پھر اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ پاک دامن ہے، اسے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والے تنگ رہ گئے تھے۔ اب جب اس نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی تھی تو اس کی بات پر یقین کرنا ہی پڑا۔ اگلے برس اس نے پھر سے ایک بچے کو جنم دیا اور کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر کی قبر سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ اس بار بھی لوگوں نے اس پر شک کیا تھا، اس لیے اس کا مکمل دھیان رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے چوری چھپے اس کے گھر کا پہرا دیا جانے لگا تھا۔ اس کے گھر کے باہر ہر وقت 2 فرد مامور رہتے تھے، 2 فرد قبرستان کا پہرا دیتے تھے۔ تب پتہ چلا کہ اس عورت کا دعویٰ سچا ہے، اس کے گھر میں غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہوا تھا۔ قبرستان پر بھی وہ جیسے جاتی ویسے ہی واپس آ جایا کرتی تھی۔ اب 5 عورتیں اس کے پاس دعا کے لیے جانے لگی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کی قبر کی مٹی پر دم کر کے جس عورت کو بھی دیتی وہ امید سے ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے برس اس نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا تھا۔ یہ سب باتیں بہت حیران کن تھیں۔ اب تو امی کو بھی تجسس ہونے لگا تھا۔ وہ بولی، اس معاملے کی تہ تک لازمی جانا چاہیے۔
ہم نے تو آج تک ایسا واقعہ نہ سنا ہے اور نہ ہی دیکھا ہے۔ یہ یقیناً ایک انہونی سی بات ہے۔ میں نے آنٹی جمیلہ سے ان کے گاؤں کا مکمل پتہ لے لیا تھا۔ انہوں نے پتہ مجھے ایک چٹ پر لکھ کر دے دیا تھا۔ میں امی سے اجازت لے کر اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل گئی تھی۔ امی نے کبھی مجھ پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت بہادر بنایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، تم نے خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ تمہیں کسی قسم کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ان کی اسی تربیت کے باعث میں نڈر مزاج کی تھی۔ میں نے رپورٹنگ کا سامان لیا اور ایک کیمرہ مین کو ساتھ لے کر جمیلہ آنٹی کے گاؤں پہنچ گئی تھی۔ میں بہت اعتماد سے گئی تھی اور بولی کہ مجھے صبیحہ مائی سے ملنا ہے۔ لوگوں نے پہچان لیا تھا کہ میں تو رپورٹر ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر اکھڑ گئے تھے اور کہنے لگے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ صبیحہ مائی اس گاؤں کی عزت ہے اور ہم اپنے گاؤں کی عزت کو یوں خبروں میں نیلام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ کیمرہ مین گھبرا گیا تھا۔ اس نے مجھے واپس چلنے کو کہا تھا، جبکہ میں اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈال سکتی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بہت اہم تھی۔ میں آگے بڑھی اور بولی، آپ لوگوں کے گاؤں میں آنے کا میرا کوئی غلط مقصد نہیں ہے، بلکہ میں تو صبیحہ مائی کی تعریف میں ایک خبر چھاپنا چاہتی ہوں۔ اس کے پیچھے میرا مقصد یہی ہے کہ صبیحہ مائی کی کرامت سے جہاں آپ کے گاؤں کی عورتیں فیض یاب ہو رہی ہیں، وہیں جب یہ خبر دوسری عورتوں تک پہنچے گی تو انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ خیر کا کام ہے، اسے پھیلانا چاہیے۔ وہ ہجوم مشتعل ہو چکا تھا۔ میری کوئی بات بھی ان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہم نے پہلے بھی یہ خبر اخبار میں چھپنے نہیں دی، اب بھی چھپنے نہیں دیں گے۔ آپ بلا وجہ اپنا اور ہمارا وقت ضائع مت کریں، یہاں سے چپ چاپ نکل جائیں۔ وہ لوگ بات سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے بھاری دل کے ساتھ مجھے واپس آنا پڑا تھا۔ مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ ہمارے حالات تو ویسے بھی بہت خراب تھے اور اب یہ بسوں کا کرایہ جان کو آ گیا تھا۔ میں بڑی مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ بولی، سمرا تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی ہو؟ میں نے امی کو سارا ماجرا بتا دیا تھا۔ وہ تو بڑی پریشان ہو گئی تھی، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں کہ اس نے میری حفاظت کی۔ امی بولی، دفعہ مارو اس خبر کو، اپنا پیچھا کرنا اس کا، اللہ تمہیں ویسے ہی ترقی دے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اتنی جلدی میں کیسے ہار مان سکتی تھی؟ یہ ناممکن تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس سے میں اس خبر کی تہ تک پہنچ جاؤں، مگر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے رات بیت گئی تھی۔ صبح جب فجر کی اذان فضاؤں میں گونجنے لگی تب اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سارے معاملے میں جمیلہ آنٹی سے مدد لوں، وہ یقیناً اپنا دامن نہیں بچائیں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اور جمیلہ آنٹی پھر سے ان کے گاؤں میں جائیں گی، مگر اس بار یہ ناٹک کرنا ہوگا کہ میں صبیحہ مائی سے حمل کے لیے دعا کروانے آئی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے رگو پے میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پھر ناشتہ کر کے میں جمیلہ آنٹی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے ان کو کل والا سارا ماجرا بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اچھا تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اپنا سارا منصوبہ ان کو بتا دیا تو وہ میری بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، دیکھ لو سمرا، کہیں مجھے پھنسا نہ دینا، وہ میرا آبائی گاؤں ہے۔ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ تم رپورٹر ہو اور میں تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہوں تو وہ لوگ مجھ سے بائیکاٹ کر لیں گے اور پھر میرے ہی گاؤں میں میرا داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ میں بولی، آنٹی آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، میرے پاس پورا منصوبہ موجود ہے۔ میں بھی دیکھوں کہ 21ویں صدی میں بھلا موت سے کیسے رونما ہوتے ہیں۔ آنٹی جمیلہ نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں نے امی کو بھی اس متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ پریشان تو ہو گئی تھی مگر پھر اجازت دے دی۔ میں نے عبایا پہن لیا تھا اور پھر سے گاؤں کے سفر پر نکل پڑی تھی۔ اس بار میں نے اپنے ساتھ کیمرہ مین کو نہیں لیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے لوگوں کو ہم پر شک ہو جائے۔ جمیلہ آنٹی کو میں نے راستے میں ہی سارا منصوبہ بتا دیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور گاؤں کی عورتوں سے کہنے لگیں،
کہ یہ میری پڑوسن کی بیٹی ہے، 7 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی، مگر بیچاری ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اب تو اس کے شوہر نے طلاق کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ کچھ دن قبل بھابھی کے ساتھ فون پر بات ہوئی تو انہوں نے سبیحہ مائی کے متعلق مجھے بتایا تھا۔ بس آج اسی لیے ان سے دعا کروانے آئی ہوں۔ وہ عورتیں مجھے سبیحہ مائی کے گھر لے گئی تھیں۔ ان کے آنگن میں 3-4 بچے کھیل رہے تھے۔ وہ بچے بقول سبیحہ مائی کے اس کے شوہر کی قبر سے ہوئے تھے۔ خیر مائی کی ساس ہمیں اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی کہ وہ ایک جوان جہان لڑکی تھی۔ میں تو اس کے نام سے اسے ضعیفہ سمجھے بیٹھی تھی۔ ہم نے سلام کیا تو مائی نے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں اور آنٹی جمیلہ بیٹھ چکی تھیں۔ آنٹی جمیلہ مائی کو وہ سبق سنا رہی تھی جو میں نے انہیں رٹوایا ہوا تھا، جبکہ میں بڑی گہری نظر سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی میری نظر سبیحہ کے پیٹ پر پڑی تھی۔ اس کا پیٹ کافی بڑا ہوا تھا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں بولی، کیا آپ پھر سے حاملہ ہے؟ مائی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب کی بار میں بہت حیران ہو گئی تھی، کیونکہ شوہر کی قبر سے حاملہ ہونے کا ایسا سلسلہ چل نکلا تھا جس کا اختتام ہوتا ہوا کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سبیحہ مائی نے ایک ڈبیا میں سے اپنے شوہر کی قبر کی مٹی نکالی اور آنکھیں بند کر کے اس پر کوئی ورد وغیرہ پڑھنے لگی تھی۔ 10 منٹ وہ یوں ہی مصروف رہی تھی۔ پھر آخر کار انہوں نے مجھے وہ ڈبیا تھما دی اور کہنے لگی کہ یہ تم اپنے سرہانے کے پاس رکھ کر سو جایا کرنا، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سبیحہ مائی نے اس سب کا ہدیہ 10,000 روپے بتایا تھا۔ میں تو 10,000 روپے کا سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ جمیلہ آنٹی نے ہی وہ پیسے مجھے نکال کر تھما دیے تھے۔ یہاں آنے کا مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ خبر تو میرے ہاتھ لگی ہی نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا دماغ لڑانا شروع کر دیا تھا۔ ہم دونوں مائی کے کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ میں نے آنٹی کو اشارہ کیا کہ آپ مائی کی ساس کو باتوں میں لگا لیں۔ وہ بہت ہی بھلی سی اور معصوم سی عورت محسوس ہوتی تھیں۔ ان کی سادگی دیکھ کر میں نے سوچا کہ ان کی بہو اسی چیز سے فائدہ اٹھا رہی ہوگی، تو پھر میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ میں جھٹ سے بولی، خالہ میں شہر میں ایک ڈاکٹرنی کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ آپ کی بہو کے پیٹ کی جانب دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس بار وہ 3 بچوں کو جنم دے گی۔ مائی کی ساس بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ یوں ہی اشفاء کی نشانیوں سے میرے آنگن کو بھرتا رہے۔ تب میں بولی، خالہ مگر اس بار ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بہو گھر میں بچے کو جنم نہیں دے سکے گی۔ اس کے پیٹ میں پانی کی تھیلی بھی بن گئی ہے، جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ سبیحہ مائی کی ساس بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی بہو کو میرے پاس لے آئی تھی۔ سبیحہ مائی نے جب یہ باتیں سنی تو وہ غصے میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اپنی یہ فضول باتیں اپنے پاس ہی رکھو، مائی میں ہوں، تم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اتنی ہی کرامت ہوتی تو کیا تم مجھ سے دعا کروانے کے لیے آتی؟ میں بولی، نہیں نہیں مائی جی، میرے پاس کسی قسم کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ میرے پاس تو بس علم ہے، جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ سبیحہ مائی نے میری باتیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر میں اور آنٹی جمیلہ نے واپسی کا راستہ لے لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، سمرہ تم نے یہ کیا نئی پھول جھڑی چھوڑ دی ہے؟ میں بولی، آپ فکر نہ کریں، میں بیج بو آئی ہوں، جس کا پھل ہمیں بہت جلد مل جائے گا۔ جمیلہ آنٹی نے کندھے اچکا دیے تھے۔ خیر 1 ہفتے بعد میں نے پھر سے آنٹی کو کہا کہ آپ میرے ساتھ دوبارہ سے گاؤں چلیں۔ ان کو ویسے ہی اپنے گاؤں سے بڑی محبت تھی، اس لیے میرے ساتھ چل پڑی تھی۔ دونوں گاؤں پہنچی تو جو عورت بھی ہم سے ملتی میں دکھی سی شکل بنا کر کہتی تھی کہ سبیحہ مائی کی جان کو خطرہ ہے، اس کا حمل اس بار بہت پیچیدہ ہے، اگر اس نے چیک اپ نہ کروایا تو وہ بچے گی نہیں۔ گاؤں کے لوگ سادہ لو تھے، میری باتوں میں آ گئے تھے۔ اب سب عورتیں میرے ساتھ مل کر سبیحہ مائی کے گھر چلی گئی تھیں۔ میں نے اس کی ساس سے کہا کہ سبیحہ مائی کا چیک اپ کرنے آئی ہوں۔ سبیحہ مائی نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، مگر پھر گاؤں کی عورتوں نے اس پر بہت زور ڈالا تھا۔ وہ بیچاری مجبور ہو چکی تھی۔
اس لیے مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور بولی تم یہ کیا ناٹک کر رہی ہو؟ میں بولی میں تو محض آپ کی جان بچانا چاہتی ہوں، صبیحہ آپ لیٹ جائیں۔ وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی رہی تھی، پھر مجبوراً بیڈ پر لیٹ گئی، مگر جیسے ہی میں نے اس کی قمیص اٹھائی یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ وہاں تو میں چیخ کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ صبیحہ مائی رونے لگی اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ بولی اس چیز کے متعلق کسی کو کچھ مت بتانا، میں نے یہ سب بڑی مجبوری میں کیا تھا۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں اور میری ساس تنہا تھیں، ہمارا کوئی یار و مددگار نہ تھا، گھر میں راشن ختم ہو گیا، میں جس سے بھی سوال کرنے جاتی لوگ مجھے غلط نظروں سے دیکھنے لگتے اور کہتے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، یوں مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، حکم کرو جان بھی حاضر کر دیں گے۔ میں لوگوں کے چہروں پر در آنے والی شیطانیت سے بہت خائف تھی، اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی نیت سے میرے گھر آتا تو میں اپنا دفاع نہ کر پاتی۔ میری ساس بھی بوڑھی تھی، وہ مجھے بچا نہیں سکتی تھی۔ انہی دنوں مجھ سے میری امی ملنے آئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سہیلی کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور وہ حاملہ بھی ہے، مگر بچہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تب میں نے امی سے کہا کہ وہ بچہ آپ مجھے لا دیں۔ امی نے کہا کہ جب ہنا بچے کو جنم دے گی تو میں لے آؤں گی۔ پھر امی نے خفیہ طریقے سے وہ بچہ لا کر مجھے دے دیا تھا۔ میں نے مشہور کر دیا کہ میں نے بچے کو جنم دیا ہے اور میرا یہ حمل میرے شوہر کی قبر سے ہوا ہے۔ میں لوگوں کو ڈرا دینا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھ پر غلط نظر نہ رکھ سکیں۔ خیر پھر میں نے یوں ہی 2 اور یتیم بچوں کو گود لے لیا تھا۔ امی ہی مجھے نوزائیدہ بچے لا کر دیتی تھیں۔ یہ بچے وہی ہوتے تھے جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اللہ پر بھروسہ تھا، میں اللہ کی مخلوق کے کام آ رہی تھی۔ اللہ میرے معاملات سدھارنے لگا، عورتیں میرے پاس دعا کے لیے آنے لگیں۔ مجھے علم نہیں ہے کہ میری دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر کیسے رکھ دی ہے۔ میں نے آج تک جس کے لیے بھی دعا کی اس کے ہاں اولاد ضرور ہوئی ہے۔ اب میں نے پیٹ کے نیچے یہ گدی اس لیے رکھی ہے کیونکہ مجھے امی نے بتایا ہے کہ وہ مجھے ایک اور بچہ لا کر دینے والی ہیں۔ تم نے میرا راز تو معلوم کر لیا ہے، مگر میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اس سے پردہ مت اٹھانا۔ یہ سب باتیں سن کر میری طبیعت بوجھل ہو گئی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی اور بولی صبیحہ مائی بالکل ٹھیک ہے۔ سب عورتیں بہت خوش ہو گئی تھیں۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں، جبکہ میں اسی سوچ میں کھوئی ہوئی ہوں کہ مجھے اپنی روزی روٹی بچانی چاہیے یا اس بیوہ عورت کی، مجھے اس کے راز سے پردہ ہٹا دینا چاہیے یا یہ سوچ کر چپ رہنا چاہیے کہ جب اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس کا راز افشاں کرنے والی۔ میں ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکی۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔